بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے بزرگوں میں سے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ اپنے مریدین کے ساتھ، مریدین کا ایک بہت بڑا مجموعہ تھا جو ان کے ساتھ تھا، تو یہ مسجد سے باہر نکلے تو ایک سید زادہ نے ان کو آواز دی، اور وہ سید زادہ ان کو کہتا ہے کہ اے عبداللہ، یہ مجموعہ کیسا ہے تمہارے ساتھ، تمہارے مریدین کیسے ہیں؟ اور وہ کہنے لگا کہ دیکھو میں فرزند رسول ہوں، سید زادہ ہوں، آل رسول۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بات سنی اور جواب دیا، اچھا اگر تم سید ہو تو جو میں نے حاصل کیا وہ تم کیوں نہ حاصل کر سکے؟ بھائی میں نے تمہارے نانا جان نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میراث سے ایک بہت بڑا حصہ پا لیا جو میراث علم تھا، تم نے وہ حصہ کیوں نہ پا لیا؟ آج میں بہت بڑے مرتبے پر پہنچ گیا، مقام پر پہنچ گیا، لیکن تم اپنے والد محترم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وہ کچھ پا کر اس مقام تک کیوں نہ آ گئے جس پر آج میں ہوں؟ یہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند باتیں نکتہ چینی کے طور پر اس سید زادے کو کہہ دی۔ اب ہوا یہ کہ رات کو خواب میں حضرت عبداللہ بن مبارک کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی اور دیکھا حضور ناراض ہیں، حضور کا چہرہ مبارک پر جلال کے آثار ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مبارک سے مخاطب بھی ہو رہے تھے کہ عبداللہ بن مبارک نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ناراض کیوں معلوم ہوتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عبداللہ کیا میری اولاد اسی لیے تھی کہ تم اس پر نکتہ چینی کرتے؟ تم نے کیوں اس کو ایسا کہا؟ وہ سید زادہ ہے، میری اولاد ہے، تم نے اس کا ایسا کیوں کہا؟ حضرت عبداللہ بن مبارک بڑی بےتابی کے ساتھ بیدار ہوئے، اور جیسے ہی بیدار ہوئے آپ نے اس سید زادے کی تلاش شروع کر دی، اور اسی وقت اس سید زادے کے خواب میں نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے اور کہا کہ دیکھو تم میری آل میں سے ہو، تمہیں جو باتیں عبداللہ بن مبارک نے کہیں ان باتوں پر غور کرو، تم نے ایسا کیوں نہ کیا؟ حضور علیہ السلام نے ان کو بھی وارننگ دی اور کہا کہ تم نے یہ کوشش کیوں نہ کی دین کی راہ میں؟ اب وہ سید زادہ بھی بیدار ہوا اور وہ بھی حضرت عبداللہ بن مبارک کی تلاش میں نکل گیا تاکہ ان سے کچھ نصیحت حاصل کر سکے۔ اب دونوں ایک دوسرے کی تلاش کرنے لگے، بالآخر دونوں کی ملاقات ہو گئی تو عبداللہ بن مبارک نے سید زادے سے معذرت کہا، دیکھو ناراض نہ ہونا، میں نے تمہیں ایسی باتیں کہہ دی، اور اس سید زادے نے پھر حضرت عبداللہ بن مبارک سے معذرت کی کہ حضور آپ کی باتوں کو میں غلط لے گیا، آپ بھی مجھے معاف فرمائیں۔ تو حاضرین محترم اس حکایت کا نتیجہ یہ ہوا، یہ حکایت تذکرۃ الاولیاء میں موجود ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر ایک کی اس کے احوال کے مطابق اصلاح فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک بہت بڑے عالم دین بھی تھے، تابعی بھی تھے، اور آپ ایک صاحب مقام بزرگ تھے، تو اللہ کے نبی نے ان کے احوال کے مطابق ان کی اصلاح فرمائی کہ تمہیں اس کو ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا، اور جو باتیں صحیح تھیں وہ سید زادے کو بھی بتائیں کہ ان کی بات کا تم نے اثر کیوں نہ لیا اور تم ویسے کیوں نہ بنے جو تمہیں ہونا چاہیے تھا میری آل ہونے کے تقاضوں کے مطابق۔ تو ہمارے نبی صاحب حکمت ہیں، جانتے ہیں کہ اس کی اصلاح کیسے کرنی ہے۔